بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خطے کی صورتحال انتہائی نازک مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ سوال اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایسے وقت میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیوں لانچ کی؟ پاکستان کے اس مثبت قدم پر شک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے کل ہی دنیا کو خبردار کر دیا تھا کہ بھارت یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور آج بھارت نے وہی سب کچھ کر دیا، اور بھارت کے آرمی چیف نے آج پاکستان کو اور چین کو دھمکی دی۔ بھارت کے آج 5 شہر اڑنے والے تھے، اور بھارت نے پاکستان کے خلاف انتہائی بھونڈے سے کچھ ویڈیو ثبوت بھی رکھے ہیں۔ روسی اخبار بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے تو کل ہی بتا دیا تھا کہ بھارت یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ ساری خبریں، یہ ساری رپورٹس اور ان کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ دفتر خارجہ کے اسپوکس پرسن عاصم افتخار نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے، خاص طور پر اپنے دوست ممالک کو اور بڑی بڑی طاقتوں کو، کہ بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف کوئی جھوٹا پروپیگنڈا رچانا چاہتا ہے، اور پھر مودی سرکار الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی جھوٹا آپریشن تیار کر رہی ہے۔ اور اگر بھارت نے اس بار ایسا کیا تو اس بار 27 فروری سے زیادہ تگڑا جواب ملے گا، اور پھر آپ ہمیں نہ کہنا، کیونکہ 27 فروری کو بھی تمام عالمی طاقتوں نے پاکستان کو کالز کر کے پاکستان کو پریشرائز کیا تھا، پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ابھی نندن کو چھوڑ دیں، صبر سے کام لیں، آپ نے بہت زبردست بدلہ لے لیا ہے۔ تو پاکستان نے ان تمام ممالک کو کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت نے اس بار دوبارہ ایسا کیا تو پھر آپ ہمیں نہ کہنا کہ آپ صبر سے کام لو۔ اس کے بعد سپوتنک نیوز روسی اخبار کی خبر آئی ہے کہ پاکستان ایکیوزز انڈیا آف سٹیجنگ کوورٹ ملٹری آپریشنز ٹو ہائیڈ وائلنس ان کشمیر۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت ایک خفیہ ملٹری آپریشن کی تیاری کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، تاکہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں بھارت دنیا کی توجہ ان سے ہٹا سکے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان فروری 2021 میں ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد بھارت پاکستان پر الزام لگاتا ہے، بھارتی آرمی چیف کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو کشمیر بھیجتا ہے، اور پاکستان کہتا ہے کہ بھارت یہ سارے ڈرامے کر رہا ہے تاکہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کے خلاف ایک بار پھر کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے، اور پاکستان کا دفتر خارجہ یہ بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ٹھوس انفارمیشن ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی بتایا کہ 2 ہی دن پہلے بھارت نے ایل او سی پر کوئی انکاؤنٹر کیا، کسی معصوم کشمیری کو مارا، اور دنیا سے کہا کہ یہ شخص بھارت میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو اس نے دنیا کے سامنے دستاویزات رکھی، اس کا کووڈ ویکسین سرٹیفکیٹ، اس کی فیملی پکچر، پاکستانی کرنسی اور اس کا شناختی کارڈ، یہاں تک کہ اس کا سم کارڈ، یہ سب کچھ جیب میں رکھ کر کوئی بارڈر کراس کیوں کرے گا؟ تو میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ وہ محمد شبیر نامی شخص، جس کا بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے مار دیا گیا ہے، وہ بارڈر کراس کر رہا تھا، وہ شاردا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک طرف پاکستان نے اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی لانچ کر دی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں، ہم اگلے 100 سالوں تک کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنا چاہتے، ہم صرف اور صرف پاکستان کی معیشت پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سب کے لیے بھارت کو کشمیر کا پرامن حل نکالنا ہوگا، کشمیر پر بات چیت کرنی ہوگی اور اس کا حل نکالنا ہوگا۔ اور اسی دن جس دن ہم یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی لانچ کر رہے ہیں، اسی دن دفتر خارجہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہونے والا ہے، اور اس کا جواب ملے گا، اور بڑا زبردست جواب ملے گا، اور پھر ہمیں نہ کہنا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس سب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ این ڈی ٹی وی کی خبر ہے، 3 کلوگرام بام فاؤنڈ ایٹ دلہی فلاور مارکیٹ ایمڈ ایٹ کازنگ میگزیمم ڈیمیج۔ دلی کی پھولوں کی مارکیٹ سے ایک 3 کلوگرام کا بم ملا ہے، اور اس کا مقصد تھا زیادہ سے زیادہ تباہی مچانا۔ دلی کی فلاور مارکیٹ میں صبح کے ٹائم بہت زیادہ رش ہوتی ہے، اور صبح 9:30 بجے بھارت کی انتہائی بہادر اور انٹیلیجنٹ فورسز نے اس بم کا پتہ لگا لیا اور اسے ڈیفیوز کر لیا۔ دوسری خبر بھی دلی کی ہے، ڈلہی آئی ای ڈی ڈیفیوزڈ another bomb blast in چھتیس گڑھ ولیج 1 SSB جوان انجرڈ۔ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو دلی فلاور مارکیٹ سے کال آئی کہ یہاں پر کوئی سسپیشیس بیگ پڑا ہوا ہے، تو پولیس نے جا کر وہاں پر جو بیگ پڑا تھا اس میں جو بم ڈسپوزل اسکواڈ تھا اس نے اس بم کو ڈیفیوز کر دیا۔
اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد 12:30 سے 1 بجے کے ٹائم دلی میں ہی چھتیس گڑھ ڈسٹرکٹ میں پٹکال بیدا ویلیج میں ایک دھماکہ ہوا اور ایک جوان شدید زخمی ہو گیا اور اس کا علاج جاری ہے۔ اگلی خبر ہے NDTV کی۔ 5 کلو گرام بومب 1 لاکھ انڈین روپی ریکورڈ فرام اٹاری بارڈر کیم فرام پاکستان، پنجاب پولیس سیز۔ 5 کلو گرام کا بم 1 لاکھ بھارتی کرنسی اٹاری بارڈر سے ریکور کی گئی، یعنی واہگہ بارڈر سے، اور یہ پیسے اور یہ بم پاکستان سے آیا ہے، پنجاب پولیس نے کہہ دیا۔ پنجاب پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس کے آفیشل مسٹر سنگھ نے کہا کہ ہمیں انفارمیشن ملی کہ وہاں ڈرگز ہیں۔ جب ہم وہاں گئے تو 5 کلو گرام کا بم تھا اور 1 لاکھ بھارتی روپے بھی تھے، اور یہ پاکستان سے آئے ہیں۔ کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، بس ڈائریکٹ پاکستان سے آئے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے، گرینیڈ فاؤنڈ فرام سسپیشیس بیگ ان سری نگر ڈیفیوزڈ۔ ایک پراسرار بیگ سے ایک گرینیڈ ملی ہے اور اسے بھی ڈیفیوز کر دیا گیا ہے سری نگر میں۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے ایک بازار جسے خواجہ بازار کہتے ہیں، وہاں پہ ایک پراسرار قسم کا بیگ پڑا ہوا تھا، اس کے اندر ایک پریشر کوکر تھا اور اس پریشر کوکر میں ایک گرینیڈ تھا۔ بھارت کی بہادر اور انتہائی انٹیلیجنٹ فورسز نے اس کو بھی ڈیفیوز کر دیا ہے۔ تو ناظرین آپ کمال دیکھیں ہمارے خفیہ اداروں کا، انہوں نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ایک طرف پاکستان اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی لانچ کر رہا ہے، دوسری طرف دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ بھارت ہم پر فالس فلیگ آپریشن کرنے والا ہے، یعنی جعلی حملہ کرنے والا ہے، اور اس سے پہلے بھارت ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے گا، اور اس سے اگلے دن بھارت یہ سب کچھ کر دیتا ہے۔ نارمل جب پاکستان پہلے ہی بتا دے تو بھارت رک جایا کرتا ہے، لیکن پاکستان نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا، یہ سب کچھ پلان ہو چکا تھا۔ اب وہ بھارت جسے امریکہ بتاتا ہے کہ چین نے تمہارے ان علاقوں میں گاؤں بسا لیے ہیں، چین تمہارے یہ علاقے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، چین تمہارے وہ علاقے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اس بھارت کو امریکہ بتاتا ہے۔ چلیں وہ بھی چھوڑ دیں، بھارت کہتا ہے پاکستان سے روز دہشت گرد انٹر ہوتے ہیں LOC کے راستے سے، پاکستانی ڈرونز آتے ہیں یہاں سے ہمارا ڈیٹا چرا کر لے جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہم نہیں، یہ بھارت کرتا ہے۔ LOC کے دوسرے پار یعنی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی 9 لاکھ فوجیں ہیں، اور بقول بھارت کے یہاں سے روز دہشت گرد وہاں چلے جاتے ہیں۔ بھارت کی 9 لاکھ فوجوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، روزانہ یہاں سے ڈرون جاتے ہیں، ڈیٹا چرا کر واپس آ جاتے ہیں۔ ان کی 9 لاکھ فوجیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہیں۔ آج یہ اتنے ایکٹیو کیسے ہو گئے کہ ایک ہی دن میں ان کو 5 بم ملے اور 5 کے 5 انہوں نے ڈیفیوز کر دیے؟ تو سلام ہے ہماری خفیہ ایجنسیوں پر، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ مودی نے عوام کو بیوقوف بنانا ہے اور عوام بیوقوف بنتی ہے۔ کسی بھارتی نے آج تک آ کر ہمیں نیچے کمنٹس میں یہ نہیں کہا کہ آپ سچ کہا کرتے تھے، آپ کی ساری رپورٹ سچ ہوا کرتی تھی، ہم اپنے جھوٹے میڈیا کی بات مانتے تھے، ہم اپنی جھوٹی حکومت کی بات مانتے تھے، ہم اپنی جھوٹی فوج کی بات مانتے تھے، ہم آپ کو جھوٹا کہتے تھے۔ آج آپ کی ساری باتیں سچ ثابت ہو گئی ہیں، چین نے تو واقعی میں ہمارے علاقے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو آج بھارت کی بہادر فورسز نے ایک ہی دن میں بھارت کے 5 شہروں کو اڑنے سے بچا لیا۔ اب اگلی خبر پر آ جائیں، ریپبلک ورلڈ کی۔ انڈین آرمی چیف جنرل MM نروانے وارنز پاکستان اوور کراس بارڈر ٹیررزم آن آرمی ڈے۔ آج بھارت میں 74 آرمی ڈے کے اوکیزن پر بھارتی آرمی چیف جنرل MM نروانے نے ایک بار پھر پاکستان سے کہا ہے کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لو، آپ کی طرف سے دہشت گرد کشمیر میں انٹر ہو رہے ہیں اور انہوں نے ہماری فوجوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ اس چیز کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، آپ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں۔ اور انہوں نے باقی تمام ہمسایہ ممالک کو بھی وارننگ دی کہ سٹیٹس کو کا خیال رکھیں، پاکستان سمیت جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں وہ سٹیٹس کو کا خیال رکھیں، یعنی چین نام نہیں لے سک رہے تھے لیکن مطلب ان کا چین ہی تھا۔ اب جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں بھارت کے، بھارت بیچارہ اتنا معصوم ہے، اس کے تمام ہمسائے بھارت کے ساتھ بارڈر پر تنازع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری خبر ہے زی نیوز کی۔ بریکنگ نیوز، another conspiracy of چائنا پاکستان اگینسٹ انڈیا۔ بریکنگ نیوز ہے بھائی، پاکستان اور چین کی بھارت کے خلاف ایک اور سازش۔ بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ PLA کے آفیسر یعنی چینی فوج کے آفیسرز آزاد کشمیر آئے ہوئے ہیں اور یہ کچھ سرنگیں بتائی جا رہی ہیں، کچھ ڈرونز بتائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کی مدد کی جا رہی ہے۔
ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔